سیدہ زینب کی بات کرتے ہیں. حضرت زینب کو اللہ پاک نے 2 بچے عطا فرمائے. ایک کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بیٹی جس کا نام حضرت امامہ ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں اور حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آپ کی کمر پر بیٹھ جاتی ہیں. اتنا پیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ لمبا ہو گیا اور صحابہ حیران ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے اپنی نواسی سے اتنا پیار کرتے ہیں. تو سیدہ زینب ان کے خاوند کا نام تھا ابو العاص. تو یہ بہت بڑا سردار تھا. تو حضرت زینب کی یہ ابو العاص ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا تو بڑی محبت تھی. لیکن اللہ کا امر آیا, حکم آیا کہ میرے محبوب آپ ہجرت کر کے چلے گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے. وہاں جا کے لمبی بات ہے, غزوہ بدر رونما ہوا. بدر میں کچھ لوگ قیدی ہوئے اور ان میں سے ابو العاص بھی آپ کا داماد جو تھا. لیکن ان کی محبت اتنی تھی, سیدہ زینب کے ساتھ پیار اتنا تھا. رسول اللہ کی بیٹی تھی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی ایسی آپ نے تربیت کی ہوگی, کتنا اس نے اپنے خامد کا ادب اور احترام کیا ہوگا اور وہ کیوں نہ محبت کرتا. تو خیر ابو العاص بھی بدر کے ان قیدیوں میں قید ہوا. تو فیصلہ یہ ہوا کہ جن کے پاس کچھ ہے وہ فدیے میں کچھ رقوم جمع کروائیں اور ان کو اجازت دے دیتے ہیں, ان کو رہائی دے دیتے ہیں. ابو العاص نے کہا کہ میرے پاس ابھی کچھ نہیں ہے. حضرت زینب ابھی ادھر ہی ہے. مکہ سے سیدہ زینب نے اپنا ہار بھیجا کہ میں اپنے خاوند کو رہا کرواتی ہوں. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہار جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچا, آپ اس ہار کو دیکھ رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ آپ دیدہ ہو گئے, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ ہار قدر کون سا تھا جو حضرت خدیجہ نے اپنے ہاتھوں سے پہنایا ہوا تھا. اور یہ وقت وہ ہے کہ جب خدیجہ بھی دنیا سے جا چکی ہے, اب اس ہار کو اللہ کے نبی دیکھی جا رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. صحابہ آپ کو دیکھ کے قریب ہوئے, اللہ کے نبی کیا ہوا ہے؟ سارے لوگوں نے ایسے ایسے اپنا کچھ نہ کچھ جمع کروایا ہے, اب اس ہار پہ. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ میری خدیجہ کا ہار ہے. آپ اپنی خدیجہ سے رضی اللہ تعالیٰ اتنی محبت کیا کرتے, اتنا پیار کیا کرتے, آپ کی وفات ہوئی نا تو آپ کتنے غمزدہ ہو گئے. اور اسی سال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال اتنے غمزدہ ہوئے کہ اس سال کا نام ہی عام الحزن ڈال دیا گیا. اور آپ کو وہ ساری یادیں حضرت خدیجہ کی, اور ظاہر ہے کہ 6 بچے جس عورت سے ہوں اور جس نے مشکل گھڑی میں ہر لمحے آپ کا ساتھ دیا ہو اور پورا مال آپ کے قدموں میں رکھ دیا ہو, اور جس نے کبھی بھی زندگی بھر آپ کے سامنے آنکھ بھی نہ اٹھائی ہو, اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہو. ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی چیز پکاتی نا تو اللہ کے نبی فرماتے کہ یہ میری خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کر کے آؤ, یہ میری خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کر کے آؤ. ایک دن تو حضرت عائشہ کہنے لگی اللہ کے نبی آپ ہمیشہ خدیجہ خدیجہ کرتی رہتے ہیں, یعنی ان کو یہ محسوس ہوا کہ ہم بھی تو آپ کی بیویاں ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی کے سیدہ عائشہ سے بڑا پیار تھا, بڑی محبت تھی. المختصر کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ خدیجہ خدیجہ ہی تھی, خدیجہ خدیجہ ہی تھی. آپ جب آپ دیدہ ہوئے, صحابہ نے پوچھا تو آپ فرماتے ہیں یہ میری خدیجہ کا ہار ہے. میرے صحابہ میرا دل چاہتا ہے میں اپنی بیٹی کو یہ ہار واپس کر دوں. میں پھر یہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کا حکم, آپ کی خواہش. صحابہ نبی مکرم کی خواہش پر اپنے آپ کو قربان کر دیتے, اپنی خواہشات کو قربان کر دیتے. آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ میں واپس نہ کر دوں,
تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کا اللہ کے نبی جیسی آپ کی چاہت ہے ہم ویسے ہی اس کے تابع ہیں. نبی مکرم نے وہ ہار واپس کر دیا اور ساتھ کہا کہ ابو العاص کو بھی رہا کر دو. ابو العاص سنو، آپ مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن میری بیٹی تو میری مسلمان بیٹی ہے، لیکن آپ میری وعدہ کرو ہم آپ کو رہا کرتے ہیں، یہ ہار میری بیٹی کو دے دینا اور ساتھ میری بیٹی کو میرے پیچھے مدینے واپس بھیج دینا. اب اتنے پریشان تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور جو ہے اتنا کٹھن دور تھا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں. آپ کی ہسٹری پڑھنی چاہیے. ابھی میں نماز سے پہلے ادھر بیٹھا تھا تو ایک صاحب بات کر رہے تھے کہ کبھی ہم نے اپنی ہسٹری پڑھی ہے، کبھی ہم نے اسلام کی ہسٹری پڑھی ہے، کبھی ہم نے اسلام کی تھیوری کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، اس لیے ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک بڑی مختصر جامع کتاب ہے الرحیق المختوم. اس کتاب کا مطالعہ ہر کسی کو کرنا چاہیے. قرآن پاک کی تلاوت بہت ضروری ہے، لیکن دین کو سمجھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو پڑھنا بھی بہت ضروری ہے. میں عرض کروں کہ مکی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مشکل وقت ہے کہ آپ کی یہی بیٹی حضرت زینب جو ہے بڑے مشکل حالات گزارتے گزارتے ایک وقت آیا کہ ابو العاص جب آیا جس نے کہا میں وعدہ کر چکا ہوں تو آپ کو میں اجازت دیتا ہوں مدینہ چلے جاؤ. حضرت زینب کو بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، بہت زیادہ تکالیف اٹھانی پڑی. بالآخر مدینہ جب پہنچ گئی ہے تو اس کے بعد جاتے ہی حضرت زینب کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. کچھ عرصہ بعد ابو العاص بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، یہ بھی مدینہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن زیادہ رفاقت نہ مل سکی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری اہل بیت جو ہے یہ مدینہ جاتی ہے، 5 سال بعد اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے. مکی دور میں عرض کر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے مشکل حالات آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، حدیث میں آتے ہیں حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد اگر کوئی جوڑا جس نے اللہ کے راہ میں ہجرت کی ہے تو وہ میرا یہ جوڑا ہے حضرت عثمان اور حضرت رقیہ.